اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے، اور سوال ہے عبدالصبور صاحب کا، کیا مرغی کے سر اور پیروں کا فروخت کرنا دکاندار کے لیے حلال ہے؟ بہت فروخت ہوتے ہیں تو بس اگر اس کے سر اور پیر حلال ہیں تو پھر دکاندار کے لیے ان کا فروخت کرنا بھی حلال ہے. اگر آپ پوری مرغی میں کو حلال کہتے ہیں، اس کے سر کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہادیہ خان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں، کیا دم کے وقت پانی میں پھونک مار سکتے ہیں؟ اور جبکہ کسی چیز میں پھونک مارنے کی تو ویسے ممانعت ہے عام حالات میں، پانی میں بھی چائے میں بھی. صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، مگر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ دم کے لیے، رقیہ کے لیے جو پھونک مارنا ہے وہ اس سے مستثنا ہے. اس کے دو دلائل ہیں، ایک تو عقلی دلیل ہے اور ایک نقلی دلیل ہے. عقلی دلیل تو یہ ہے کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ جراثیم کی وجہ سے یا طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے. آپ کسی چیز میں پھونک مار دیں تو وہ منہ سے جب ہوا نکلتی ہے نا، وہ گندی ہوا ہوتی ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں یا کراہت پیدا ہو جاتی ہے اس سے. لیکن جو رقیہ ہے نا، رقیہ، اس میں تو آپ آیتیں وغیرہ پڑھ کے وہ اس نیت سے دم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی برکت اس میں منتقل ہو جائے. تو وہ یہی نظریہ رکھ کر وہ تو اس میں ظاہر ہے وہ خباثت ٹرانسفر نہیں ہوگی آپ کے منہ کے ذریعے، جو ایک یعنی طبعی طور پر ایک چیز ہوتی ہے. اور نقلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کا اثر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ہی منقول ہے کہ وہ پانی میں یا کھانے میں دم کرنے کو، یعنی پھونک لگانے کو آیتیں وغیرہ پڑھ کے یا دعائیہ کلمات پڑھ کے اس کو جائز سمجھتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی فقیہہ ہیں، ان کا فتویٰ ہمارے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی پہ پھونک لگائی ہے دم کی، یعنی رقیہ کے طور پر، مگر وہ ضعیف حدیث ہے، اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر. دلچسپ سوال ایک آیا ہے، لیاقت علی صاحب فرام صادقآباد کہہ رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے سر؟ لائیو ہے، بتائیں. دنیا کی سب سے بڑی سچائی بہت ساری چیزیں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دنیا کی سب سے بڑی سچائی تو آئی تھنک فانی ہونا ہے اس کا شاید. ایک بڑی سچائی یہ کہ یہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، پہلی پوچھ رہے ہیں ہم سے ٹھیک ہے کہ یہ لوگ کیسے، ان کا دماغ کیسا چلتا ہے، کیسا تیز ہے. ان کے سوال کا جو مقصد ہے وہ کوئی علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ شاید ہمارا امتحان ہے. بہت بہت شکریہ سر. یہ سب سے بڑی سچائی ہے اس دنیا کی. یار محمد صاحب ٹنڈو کیسر سے پوچھتے ہیں، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح تلفظ اس نام کا وہ کیا ہے؟ جویریہ ہے یا جویریہ ہے، کیا ہے؟ یہ تصغیر ہے جاریہ کی. جاریہ عربی میں لفظ ہے تو اس کی تصغیر آئے گی جویریہ، یعنی جیم پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے، پھر یا ساکن ہے، پھر را پہ زیر ہے. جویریہ. ٹھیک ہے. یہ جو جویریہ یہ غلط، لیکن اردو میں جویریہ بھی چلتا ہے، اس کو زیادہ وہ نہ کریں، وہ جویریہ کو بہت تکلیف ہوگی اس سے کہ یار. بہت بہت شکریہ آپ کا. جویریہ کو تکلیف ہوگی سر. فہد اعجاز وگین سیالکوٹ سے، ہر سم میں ایڈوانس کا سسٹم ہوتا ہے، بیلنس ختم ہو جائے تو ظاہر ہے ہم مقروض قوم ہے سر، تو انہوں نے بھی خیال کیا ہمارا، کیا سم سے ایڈوانس لینا سود ہے؟ کیونکہ جب ہم ایڈوانس جو واپس کرتے ہیں تو سم والے دی گئی رقم سے تقریباً 4 روپے اضافی بھی کاٹتے ہیں سروس چارجز کے نام پہ. دوبارہ سوال دہرائیں. جی سم سر بیلنس ڈلواتے ہیں آپ، ختم ہو گیا. ہاں، وہ بیلنس جو ایڈوانس لیا جاتا ہے اس میں اضافی پیسے وہ جائز ہے، تو کئی دفعہ یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے یہاں سے. جائز ہے. بہت بہت شکریہ سر.